ضلالة في النار أما بعد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله عز وجل في مقام آخر والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، صاحب کا جمعہ اس کا خطبہ نماز کے عنوان پر تھا، جس میں ہم نے اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے نماز نبیوں کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر، اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی نماز کا ذکر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم، کچھ دیگر چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا اور اللہ عز و جل کی توفیق سے ہم نے اسے سماعت کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم سنیں گے ایک مومن اور ایک مسلمان بندے کی نماز کیسی ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس خطبہ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو کس رنگ سے، کس انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کیا تھا، سلف صالحین کی نماز کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ نماز دراصل صرف ایک عمل کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز صرف ایک عبادت کا نام نہیں، یہ انسانی جسم میں موجود روح کی غذا ہے۔ انسان صرف 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی اس دنیا میں موجود اور مصروف زندگی سے اپنے دین کو وقت ہی نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اپنی آخرت کی کامیابی اور اس کی کامرانی کے لیے سب سے ضروری اور ناگزیر سامان اکٹھا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کا رخ کیا تو آپ کا انداز، آپ کا طریقہ، آپ کا لاہ عمل بالکل دوسرے اعمال سے مختلف ہو جاتا تھا۔ نماز سے کتنی محبت اور کیسی محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث صحیح مسلم میں 772 نمبر پر ہے اور سنن نسائی میں 1145 نمبر پر، کہتے ہیں ایک رات فرضی نماز نہیں نفلی نماز کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نفل پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقیام اللیل، کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، میں بھی گیا، فقمت عن جنبہ، میں بھی ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب امام والا انداز اختیار کیا۔ پہلے آپ نے قرات آہستہ آواز سے کرنی تھی، اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھی۔ دعائے استفتاح کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ صحابہ کی ذہانت بھی بڑی کمال کی ذہانت تھی۔ ایک مرتبہ کوئی ذکر سنا، ایک مرتبہ کوئی دعا سنی، اپنے دل کی اور ذہن کی تختی پر اسے نقش کر لیا۔ کہتے ہیں دعا یہ پڑھی، تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ذو الجبروت والملکوت اللہ ذو الکبریاء والعظمہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ کی تکمیل کے بعد فافتتحها سورۃ البقرہ، آپ نے نماز کے اندر سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے۔ ذرا ایک بات اگر ہم اپنے ذہن پر زور دے کر سوچیں، سب سے زیادہ ہمارا دل کہاں پہ لگتا ہے، یا سب سے زیادہ ہم آسانی کے ساتھ وقت کس کام پہ گزارتے ہیں؟ کوئی تقریر سننے میں، تلاوت سننے میں، موبائل پر گیم کھیلنے میں، یا دوستوں میں بیٹھنے میں؟ یہاں پر انسان کا جسم سب سے زیادہ سکون محسوس کرے، انسان کا دل جس جگہ پر سب سے زیادہ قرار پکڑے، وہیں پر سب سے زیادہ اس کا ٹائم خرچ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے۔ اب میں نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں، میں نماز میں کھڑا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کتنی لمبی رکعت کریں گے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ دل میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نفلوں کے اندر سورۃ البقرہ کی 100 آیتیں پہلی رکعت میں تلاوت کریں گے۔ کہتے ہیں جب آپ نے 100 آیتیں پڑھ لیں، فقرأ 100 آیۃ، مزا آپ آگے گزر گئے، آپ نے رکوع نہیں کیا۔ میں پھر سوچنے لگا کہ یہ رکعت میکسیمم کتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یختمها فی الرکعتین، پوری سورۃ البقرہ کو 2 رکعتوں میں مکمل کر دیں گے۔ 286 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر۔ کہتے ہیں لیکن سورت ختم ہو گئی، لم یرقع، آپ نے رکوع پھر بھی نہیں کیا۔ فافتتح سورۃ النساء، آپ نے سورۃ نساء پڑھنا شروع کر دی۔ آگے سورۃ آل عمران آتی ہے، اسے چھوڑ کر اس سے اگلی تیسری سورت پہ چلے گئے۔ 176 آیات ہیں اس سورت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسی ایک رکعت کے قیام کے اندر سورۃ نساء کو مکمل پڑھا۔ لم یرقع، آپ نے رکوع نہیں کیا، پہلی رکعت ہے ابھی۔ اس کے بعد پھر واپس آئے، جو درمیان میں سورت رہ گئی تھی، فافتتح سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ان 3 سورتوں کو پڑھنے کے بعد سورۃ آل عمران میں پوری 200 آیات ہیں، یہ تقریباً 660-62 آیات بنتی ہیں۔ پہلی میں 286، دوسری میں 200 اور تیسری میں 176 آیات۔ اگر آپ پاروں کے حساب پہ چلے جائیں، بڑا موٹا سا حساب ہم رکھتے ہیں، تو پہلی رکعت کے اندر تقریباً 5.25 پارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائے۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت۔ ہمیں تو بتایا بھی یہ گیا، پڑھایا بھی یہ گیا، اور ہم دوسروں کو بھی یہی بتاتے ہیں، پڑھتے بھی یہ ہیں۔ نماز شروع کی، اگر قل هو اللہ احد سے شروع کی تو قل هو اللہ احد پہ ہماری نماز کا اختتام۔ نہ جانے یہ ہماری نماز کے اندر موجود لذت اتنی مختصر اور اتنی بے معنی کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں اگلی رکعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المائدہ اس کو مکمل کیا۔ کہتے ہیں یہ تھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر اس پوری رکعت کے اندر صرف ان صورتوں کی تلاوت نہیں تھی، فمر بآیت رحمت، اگر کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، سأل اللہ عز وجل رحمتہ، آپ وہیں پہ اپنی قرات روکتے، اللہ سے اس کی رحمت کی دعا شروع کر دیتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ عَذَابٍ، جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا، 2 طرح کے لفظ ہیں، تعوذ منہ یا استجار منہ۔ استجار منہ کا مطلب اللہ سے پناہ طلب کرتے، میرے نبی کو عذاب کی فکر نہیں، میری اور آپ کی سوچ کے مطابق
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلے بڑے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ رنگ ایک نمازی کا کب نکھرتا ہے، یہ انداز ایک نمازی کا کب ہوتا ہے؟ جب اسے پتہ ہو کہ منہ سے جو کلمات نکل رہے ہیں ان کے معانی اور مفاہیم کیا ہے، یعنی ان کا مطلب کیا ہے۔ اور کہتے ہیں اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح، اگر کوئی سبحان اللہ تسبیح والی آیت پڑھتے، وہاں پہ اپنی قرات کو روک کر اللہ کی تسبیحات کرتے، پھر آگے قرات شروع کرتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ میں تو اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی نیکیوں کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں۔ میری نماز کے ساتھ عقیدت اور محبت کیسی ہونی چاہیے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے، کسی جج نے نہیں کرنا عدالت میں آ کے، کسی قاضی نے نہیں بتانا ہمیں کہ بھائی تجھے کیسی نماز کی ضرورت ہے۔ سنن نبی داؤد موضوع ہے ہمارا نماز کیسی ہونی چاہیے، یا ہماری نماز سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 198، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی غزوۃ ذات الرقاء، غزوہ ذات الرقاء کے لیے نکلے۔ فلما رجعنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ جنگ مکمل ہوئی، نتیجہ سامنے آیا، ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ جنگ میں ایک مسئلہ بن گیا کہ ایک آدمی اصاب رجل منا امرأۃ رجل من المشرکین، ہم مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے ایک کافر شخص کی بیوی کو گرفتار کر لیا تھا، جو کہ اسلامی قانون کے مطابق لونڈی بنتی تھی۔ اس آدمی کو غیرت آئی، وہ جنگ سے بھاگ گیا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری گھر والی اس طرح مسلمانوں نے گرفتار کر لی ہے، اس نے اپنے طور پر ایک قسم کھائی کہ جو مرضی ہو جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک نہ ایک آدمی کا خون ضرور بہائے گا۔ اس خون کی تلاش میں اس نے پیچھا شروع کر دیا، یتبع اثر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعاقب کرتا رہا، پیچھا کرتا رہا۔ رات کا ٹائم ہوا، لشکر کو حکم دیا گیا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آرام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے انداز سے پوچھا من یقلعنا باللیل، ہم جنگ سے واپس آئے ہیں، پیچھے خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی بندہ تیار ہے جو اپنی دل کی خوشی سے آج اس لشکر کے لیے پہرا دے؟ فانتدب رجلان احدہما من الانصار والآخر من المہاجرین، دو بندے کھڑے ہوئے، ایک کا تعلق مہاجرین سے، ایک کا تعلق انصار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کونا بفم الشعب، یہ گھاٹی وادی ہے، پہاڑوں کے درمیان، ہم یہاں پہ رکیں گے، آرام کریں گے، ریسٹ کریں گے، تم اس کے داخلی دروازے پہ چلے جاؤ۔ ہماری نماز کے ساتھ محبت، ہمارا نماز سے تعلق کس درجے کا، کس لیول کا ہونا چاہیے۔ اب دونوں وہاں پہ پہنچے، کہنے لگے رات کو پہرا تو دینا ہے، باریاں مقرر کر لیتے ہیں، کون دے گا؟ انصاری نے کہا پہلے میں دیتا ہوں، پہرے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مہاجر نے کہا میں سو جاتا ہوں، میں آرام کرتا ہوں۔ وہ اپنی باری کے انتظار میں اپنے آرام کے لیے، نیند کے لیے لیٹ گئے۔ اب انصاری نے سوچا کہ بھائی پہرا تو دینا ہے، کیوں نہ نماز پڑھ لی جائے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا جاگنا تو ہے، کیوں نہ کوئی کال کا پیکج لگا لیا جائے۔ جاگنا تو ہے، کیوں نہ کوئی مووی دیکھ کر نکال لی جائے، دیکھ لی جائے۔ جاگنا تو ہے، کیوں نہ کوئی ڈائجسٹ، کوئی رسالہ پڑھ لیا جائے۔ جاگنا تو ہے، کیوں نہ سوشل میڈیا پر حالات کا مشاہدہ کر لیا جائے، اپڈیٹ ان کی لے لی جائے۔ یہ بات ہوتی ہے اپنے اپنے تعلق، دلچسپی کی اور دل کے میلان کی، دل کے لگاؤ کی۔ کھڑے ہو گئے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دشمن کا شخص پیچھا کرتا ہوا وہاں پہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ دو بندے کھڑے ہیں، تیر اپنی کمان میں رکھا، نشانہ لیا اور تیر ان کو مارا۔ فَوَضَعَهُ فِي فِيهِ، یہ جو لفظ ہیں عربی کے فَوَضَعَهُ فِي فِيهِ،
ان لفظوں کا ترجمہ کوئی عربی ہی کر سکتا ہے اس کی روح کے مطابق۔ ان لفظوں کا اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہے کہ اس نے تیر کا نشانہ ہونٹوں کے درمیان منہ کے اندر، جیسے کوئی بندہ کسی کو گولی مارے اس کا منہ کھول کر منہ کے اندر، یہ لفظوں کا ترجمہ بنتا ہے۔ یعنی پوری پرفیکشن تھی، پرفیکٹ تھا اس کا نشانہ، جو اس کا ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، اس کا تیر وہیں پہ جا کے لگا۔ لیکن دشمن حیران ہے کہ جو بندہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں، اپنی جگہ سے اس نے حرکت نہیں کی۔ فرماہ بسہم آخر، دوسرا تیر رکھا، اسی نشانے کے ساتھ دوسرا تیر اس کے جسم میں پیوست کر دیا، تیسرا تیر اسی نشانے کے ساتھ تیسرا تیر مارا۔ جب تیسرا تیر لگا، جو نمازی صحابی تھے انصاری، انہوں نے تھوڑا سا جھکے، اپنے جسم کے تیر نکالے۔ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 198 ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے موضوع سے ہٹ کر، کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی نماز جاری رکھی، تینوں تیر نکال کے پھینک دیے، نماز ختم کی۔ اتنی دیر میں فانتبہ رجل من المہاجرین، سویا ہوا ساتھی پہرے دار جاگا، خون کی لائن دیکھی زمین پر لمبی، ناراض ہو گئے۔ الا انبہتنی، کیسے میرے دوست ہو، کیسے میرے ساتھی ہو، جان لیوا حملہ، خون اتنا دور، یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، مجھے جگایا ہوتا، مجھے بیدار کر دیتے۔ کہنے لگے یارو چھوڑو یہ باتیں، بات یہ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بات یہ تھی کہ میں نماز کے اندر سورت پڑھ رہا تھا، مجھے لا احب ان اقطعها، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں نماز توڑوں یا سورت چھوڑوں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ کیسی ہونی چاہیے مسلمان کی نماز؟ یہ اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے، اللہ کی اور بندے کی بات چیت ہے، اللہ اور بندے کی سرگوشیاں ہیں۔ حدیث میں سرگوشی کہا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے جیسے کوئی کان میں ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہے۔ ان باتوں میں جلد بازی، نماز بھی ہو رہی ہے، دکان کا حساب بھی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رشتہ داروں کی باتیں بھی، نماز بھی چل رہی ہے، اور سوچوں میں سارے حساب کتاب بھی۔ معذرت کے ساتھ یہ نمازوں کے ساتھ وفا نہیں۔ مسلمان نمازی کیسا ہوتا ہے؟ ایک صحابی تھے ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 175، حسن سند سے مروی۔ عطا بن صائب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، دخلنا علی ابی عبد الرحمن السلمی، ہم ان کو ملنے کے لیے گئے، ان کے گھر گئے، پتہ چلا بڑے بیمار ہیں، بڑی ان کی حالت تشویشناک ہے، کریٹیکل صورتحال میں مبتلا ہیں، بیماری کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے۔ ہم نے کہا ہم نے ملنا ہے، بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں۔ کہا وہ تو گھر پہ نہیں ہے، اتنی بیماری میں وہ کہاں ہیں؟ گھر والوں نے بتایا ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں جا چکے ہیں۔ ہم فوراً مسجد میں آئے، دیکھا وہ ہوا یقظی، سانس ان کا اکھڑا ہوا ہے، واضح طور پر ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے پر موت کے نشانات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ عرب اس معاملے میں بڑے ذہین، باشعور اور عقل مند تھے۔ اس طرح کے حالات کا مشاہدہ کرنے میں ہم نے پوچھا کہ آپ مسجد کے فرش پر نیچے، اور بھائی فرش سے مراد میری اور آپ کی مسجد کا فرش نہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، چینی کی اعلیٰ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، چپسیں لگی ہوئی ہیں، اس مسجد کے فرش یہ بجری کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے ہوتے تھے، کوئی صف نہیں، کوئی قالین نہیں، کوئی چٹائی نہیں، کوئی جائے نماز نہیں، کوئی مصلی نہیں۔ کہا اس پہ لیٹے تڑپ رہے ہو، اپنے گھر میں لیٹتے، آپ کو اپنے کن علی فراشک، اپنے بستر پہ ہونا چاہیے تھا، وہو اوسر، وہ آپ کے لیے آرام دہ تھا، اسے ترجیح دینی چاہیے تھی۔ ابو عبد الرحمن السلمی کہنے لگے میرے دل کی ایک تمنا ہے، اس لیے میں اس شدید بیماری میں اپنے گھر میں نہیں، اس اللہ کے گھر میں موجود ہوں، وہ یہ ہے
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا انتظر احدکم الصلاۃ، جب کوئی بندہ تم میں سے اپنی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے نیکی لینے میں، اجر لینے میں، جتنا اسے نماز پڑھتے ہوئے اجر ملتا ہے۔ تو میں مسجد میں ہوں، میں نماز کا انتظار کر رہا ہوں کہ اگر روح عصر تک نہ نکلی تو میری عصر کی نماز کا انتظار ہے، اور اس حالت میں مجھے نماز کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ انا اريد ان اموت وانا اصلی، اس لیے مسجد میں ہوں کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور میری روح میرے جسم سے جدا ہو۔ اور تاریخ گواہ ہے تہذیب الکمال امام مزی کی رحمہ اللہ تعالی، ان لوگوں کی زندگیوں پر اسی مسجد کے اندر نماز کی حالت میں ان کو موت آتی ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر، مسلمان کی نماز کیسی ہونی چاہیے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 120، وقت کے حکمران ولید بن عبد الملک بن مروان سے ملنے کے لیے مدینہ سے نکلے، اپنا سفر جاری ہے۔ سفر کرتے کرتے سینکڑوں کلومیٹر دور ملک شام کے اندر گئے وقت کے حکمران سے ملنے کے لیے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ عروہ بن زبیر ہیں، خاندانی اعتبار سے قریشی ہیں، ان کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے پاس بلایا، بٹھایا، دیکھا تو ٹانگ پہ انفیکشن ہو چکا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، کہا آپ کی ٹانگ پہ انفیکشن، یہ بیماری کون سی بیماری ہے؟ فجامع لہ الاطباء، جتنے اسٹیٹ میں ڈاکٹر تھے سب ڈاکٹروں کو اکٹھا کر لیا، میرے بڑے معزز مہمان ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، قریش سے تعلق ہے، ان کا علاج کرنا ہے۔ وقعت العاقلۃ فی رجلھا، ٹانگ کے اندر جو بیماری لگی تھی اسے عربی میں عاقلہ کہتے ہیں، اور پھیلتی چلی جاتی ہے، جسے آج کل کینسر کہا جاتا ہے، بالکل اسی رنگ کی بیماری تھی۔ تمام طبیبوں نے ایک متفقہ فیصلہ دیا کہ آپ کے مہمان ہمارے بھی مہمان ہیں، لیکن ان کا دوائیوں سے، جڑی بوٹیوں سے علاج کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ کہا پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے صرف ایک حل ہے، قطعت رجلہ، ان کی ٹانگ کو ان کے جسم سے جدا کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ورنہ یہ بیماری ان کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بلایا، بلا کے کہنے لگے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی کو کہ یہ اطباء ہیں اور یہ سارے اولئک یریدون، یہ چاہتے ہیں ان یقطعوا احدی رجلیک، آپ کی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کو آپ کے جسم سے الگ کر دیں، ورنہ یہ بیماری ترکت فی جسد کلی، آپ کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ بتائیں کیسے کاٹا جائے؟ عروہ بن زبیر کہنے لگے رحمہ اللہ تعالی، یہ میں کیا بتاؤں گا، آپ ان ڈاکٹر سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا نشربو کا مرقدن، ہم ایک نشہ آور مشروب تیار کرتے ہیں، آپ کو پلاتے ہیں، وہ نشہ آپ کے جسم میں جائے گا، آپ ٹانگ کے کٹنے کی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ کہنے لگے حرام چیز میری زبان پہ نہیں آ سکتی، وہ میرے پیٹ میں کیسے جائے گی؟ یہ ممکن نہیں کسی بھی طور پر۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میری ٹانگ کاٹو، مجھے درد کا پتہ نہ چلے، آپ میری ٹانگ کاٹو، مجھے تکلیف کا پتہ نہ چلے، اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ میں وضو کرتا ہوں، میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب آنا اصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، تم تلوار سے میری ٹانگ کاٹ دینا، یقین کرو میں نماز کے اندر اتنا انہماک میں چلا جاؤں گا، مجھے ٹانگ کٹنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور بھائی یہ کون لوگ تھے کہ نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت کے اندر 5 پارے تلاوت کر دیتے ہیں؟ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 3 تیر کسی بلٹ کی طرح، گولی کی طرح جسم کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، خون بہنا شروع ہوتا ہے، زمین سرخ ہو جاتی ہے، نماز نہیں توڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ تیسرے صحابی جان نکلنے لگی، کہا میں نے اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں جان میری جائے،
میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قیامت کا دن ہو، میرا اللہ مجھ سے حساب لے کہ تیری روح جب نکلی، انما الاعمال بالخواتیم، تیرا خاتمہ کس چیز پر ہوا، میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں یا اللہ تیرے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے ہوا۔ یہ کون لوگ تھے کہ ٹانگ کاٹنی ہے، کہا نشہ آور مشروب میرے حواس کو بیگانہ نہیں کرے گا، میں نماز پڑھوں گا، میں اپنے اللہ سے جڑ جاؤں گا، مجھے دنیا کی حالات کی کوئی خبر نہیں رہے گی۔ یہ ہے مسلمان سلف صالحین، ان کا نماز سے تعلق۔ سیر اعلام النبلاء اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 320، سیدنا عبداللہ بن عمر القواریری رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، رحمہم اللہ تعالی، کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی، کبھی بھی میری نماز جماعت سے نہیں رہی، پوری زندگی گزر گئی، کبھی بھی لا تفوتنی، مجھ سے نماز کی پہلی تکبیر جسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں وہ نہیں فوت ہوئی۔ لیکن ایک دن زندگی میں آ گیا، نازل بی ضیفن، گھر میں مہمان آ گئے، شام کا وقت تھا، کھانا ان کو کھلانا تھا، مہمانوں کی وجہ سے شغلت بہم، میں انہی کے ساتھ مصروف ہو گیا، کھانا وغیرہ کھلایا، کھانے سے فارغ ہو کر دوڑا مسجد میں پہنچا، آ کے میں نے دیکھا کہ امام صاحب نے نماز پڑھا دی ہے، جماعت کروا دی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، پوری زندگی کبھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، جماعت گزر گئی۔ بصرہ کے رہائشی تھے، بصرہ کی شہری آبادی میں دوڑنا شروع کر دیا، شاید کوئی مسجد ہمیں مل جائے اس میں ابھی جماعت ہونا باقی ہو، میری جماعت کا اجر نہ ضائع ہو۔ ہم کرتے ہیں نا دنیا کے لیے، ہمارے بیٹے دبئی کیوں جاتے ہیں، ہمارے بیٹے یونان کیوں جاتے ہیں، چلے جائیں یہ لاہور کے آگے والے ضلعوں میں، گجرانوالہ، گجرات، میرپور، کیا رنگ ہے، کنٹینروں میں بند ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ڈنکیاں لگاتے ہیں۔ یہ اصطلاح ہے وہاں کے علاقوں کی کہ یورپ جانا ہے جو مرضی ہو جائے۔ ہمارے بچے دبئی میں کیوں پہنچتے ہیں، وہ عرب میں کیوں جاتے ہیں، یورپ میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی اسلام ایمان نہیں ان کا بہتر ہوتا، صرف فلسفہ اتنا سا ہے کہ وہاں پہ جو روپیہ ملتا ہے وہ یہاں پہ آ کر دبئی کا درہم ہو تو اس کے کئی روپے بن جاتے ہیں، 40، سعودی عرب کا ہو 40-45 بن جائیں گے، یورپ کا کوئی ہو وہ بڑے بن جائیں گے، یو کے کا ہو 1 روپے کے کئی 100 بن جائیں گے، امریکہ کا ڈالر ہو اس کے کئی روپے بن جاتے ہیں۔ ہمیں اگر دنیا میں پتہ چلے کہ 1 روپے سے کئی روپے بنیں گے، ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے، اس جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ 1 روپے کے بدلے کئی ملنے ہیں۔ کبھی جماعت کے بارے میں سوچا کہ پڑھنی تو یہ 4 رکھتے ہیں، میں گھر کے کمرے میں پڑھوں یا میں مسجد میں جا کے پڑھوں، فرق کیا ہے؟ وہاں پہ مجھے 1 نماز کا ثواب 1 نماز ہے، لیکن جب وہی نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھتے ہیں، صلاۃ الجماعت تفضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ وفی روایت ب25 درجہ وفی روایت، کئی روایتیں ہیں، کسی میں ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری کی حدیثوں میں 25 کا بھی ذکر ہے، کسی میں 21 کا ذکر ہے، ہم سب سے بڑا فگر لیں گے 27 کا، اسی میں 25 بھی آئے گا، 21 بھی آ جائے گا۔ جب نماز کی بات آئے کہ 1 نماز کے بدلے 27 ملنے ہیں تو گھر سے نکلنا مشکل، لیکن جب روپے کی بات آئے کہ 1 ریال کماؤ گے 45 ملیں گے، پھر ٹکٹ بھی لیتے ہیں، پاسپورٹ بھی بنواتے ہیں، ویزے بھی لگواتے ہیں، ٹھگیاں بھی کھاتے ہیں، گھر کی زمینیں بھی بیچتے ہیں، لوگوں سے قرض بھی مانگتے ہیں۔ محبت دنیا سے ہوئی، اس اللہ سے تو نہ ہوئی۔
कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी को अल्लाह ने शुरू भी नमाज से किया है और उसका खात्मा भी नमाज पे किया है। पारा नंबर 18 है, सूरह मोमिनून है। अल्लाह फरमाते हैं कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब। कौन से ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिनकी नमाजें अच्छी हैं, खुशू वाली हैं। आगे उनकी निशानियां बयान की। पहली जो उनकी अलामत बयान की वो नमाज, उसके बाद दूसरी निशानी फजूल चीज़ों से अलग रहते हैं, ज़कात देते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी अमानतों की पासदारी करते हैं, अपने अहद की पासदारी करते हैं। इसके बाद इस मौजू को वाइंड अप किया, कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। फिर बात नमाज पे। अल्लाह करीम फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून। आखिर में भी बात यह है कि कामयाब बंदा वो शुरू भी नमाज से होता है और उसका इख्तिताम भी नमाज पे होता है। आखिरी बात नमाज की करके कुरान कहता है उलाइका हुमुल वारिसून, ये वारिस बने हैं मेरे अल्लाह किस चीज़ के? अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौसा, ये जन्नत के वारिस बने हैं। जन्नत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, सबक नमाज से शुरू होगा, नमाज पे ख़त्म होगा। मुसलमान मर्द को नमाज से छुट्टी नहीं दी, रुख्सत दे दी, कंसेशन दे दी, डिस्काउंट दे दी, सहूलत दे दी, आसानी दे दी। तू खड़ा होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले। बैठ के भी या अल्लाह मैं नहीं पढ़ सकता, कहा लेट के पढ़ ले। या अल्लाह लेट के भी मुश्किल है, कहा इशारे से पढ़ ले। या अल्लाह मैं पानी को टच नहीं कर सकता, कहा तयम्मुम कर ले। अल्लाह मैं सफ़र में हूँ, कहा तू 2 जमा करके पढ़ ले। वक़्त कम है, उन नमाजों को आधा आधा करके पढ़ ले। रुख्सत नहीं दी, सहूलत दे दी, आसानी दे दी। पढ़नी ज़रूर है, हालत तेरी कोई भी हो। यहाँ पे महल्लों के महल्ले बेनमाज, घरों के घर बेनमाज, शहरों के शहर बेनमाज, होटल आबाद, चौक आबाद, चुराहे आबाद, सैनमे आबाद, थिएटर आबाद। अगर वीरानी नज़र आएगी, वीरानी का रंग नज़र आएगा तो इन मस्जिदों में रंग नज़र आएगा। महल्ले की आबादी हज़ारों में, मस्जिदों की आबादी वो एक हाथ की उंगलियों पे आप गिन लें। ये मुसलमान का नमाज से ताल्लुक़। अब्दुल्ला बिन उमर अल-क़वारीरी रहिमहुल्लाहु ताला, यह है मुसलमान का नमाज से ताल्लुक़। ज़िंदगी गुजर गई, जमात नहीं रही, पहले दिन रही बेचैनी, दीवानों की तरह दौड़ते हुए, कभी बसरा की उस गली में, कभी बसरा के उस चौक में। मुझे कोई मस्जिद मिल जाए जिसमें जमात होना बाकी हो। कोई नहीं मिली। दिल में गम, आंखों में नम, वो आंसू लिए अपने घर में आए। सोचने लगे फ़र्क क्या है तन्हाई की नमाज का, फ़र्क क्या है जमात की नमाज का। हदीस ने फैसला किया 27 नमाजों का फ़र्क है। कहा या अल्लाह ये फ़र्क आप यहीं पे पूरा करूँगा। खड़े हो गए, नमाज इशा को 1 मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा पढ़ा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, एक नमाज को 27 मरतबा पढ़ा। या अल्लाह तूने वहाँ पे मुझे 27 का सवाब देना था, मैं नमाज को पढ़ ही 27 मरतबा लेता हूँ। खतीब बगदादी की किताब तारीख़ बगदाद जिल्द 10 सफ़ा 320, सही सनद से मरवी ये वाक़या इमाम ज़हबी की सियर व अलाम नुबला में रहिमहुल्लाहु ताला। नमाज पढ़ने के बाद सो गए। जब सोए ख्वाब आता है, एक घोड़े पे सवार है। कहते हैं मैंने देखा ख्वाब में रकीब तो अला फ़रासी, मैं अपने घोड़े में सवार हूँ, चंद और सवार हैं, मैं उनके साथ हूँ, वो मुझसे आगे आगे हैं। मेरे दिल में शदीद तड़प है, मेरा घोड़ा या तो उनको क्रॉस करे, अगर क्रॉस नहीं कर सकता तो उनके बराबर में चला जाए। अपने घोड़े को मारना शुरू कर दिया। उनमें सबसे पीछे वाला उसने अपना चेहरा मोड़ा, मेरी तरफ देख के कहा या अब्दुल्लाह इब्न उमर, ए अब्दुल्ला बिन उमर अल-क़वारीरी, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद रहिमहुमुल्लाह ताला के सिका है, मुहद्दिस हैं। ला तुजहिद फरासक, इस बेज़बान को ना मार, इसको सजा ना दे। फलस्त बिलाहिकिना, तू कुछ भी कर ले, तेरा घोड़ा हमारे घोड़ों के बराबर नहीं हो सकता। कहते हैं मैंने पूछा कि मुझे वजह भी बता दो। वो कहने लगे वजह यही है, इनकी रफ्तार, दरअसल इनकी रफ्तार नहीं,
یہ ان کا اجر اور ثواب ہے اس چیز کا جو نماز عشاء انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو نے اگرچہ اپنی نماز کو 27 مرتبہ رپیٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی تو اجر میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان کا نماز کے ساتھ تعلق ہوا کرتا تھا۔ ہماری سب سے زیادہ رفتار اندازہ نہیں، قیام کرتے ہیں سب سے چھوٹی صورت کی تلاش، تسبیحات میں ابھی کمر نہیں سیدھی ہوتی، رکوع میں ہمیں کھڑا ہونے کی جلدی ہے، کھڑا ہوئے جوڑ اپنی جگہ پہ نہیں آئے، ہمیں سجدے میں گرنے کی جگہ ہے، جلدی ہے، وہ زمین نہ ہوئی، کوئی آگ کا انگارہ ہو گیا کہ اپنا سر اٹھایا فوراً کھڑے ہو گئے۔ 3 منٹ میں 4 منٹ میں لوگ کھانا نہیں کھا پاتے، لوگ اپنے واش روم کی ضرورت نہیں پوری کرتے، لیکن ہمارے ہاں نمازوں کی سپیڈ ہے۔ یہ حقیقت ہے، تلخ رویہ ہے، تلخ پہلو ہے۔ مسلمانوں کی نمازیں ایسی نہیں ہوتی تھی، ایسی تھی جیسے میرے پیغمبر کی تھی، ایک رکعت میں 5.25 پاروں کی تلاوت۔ مسلمانوں کی نمازیں ایسی تھی جیسے ان 2 صحابیوں کی تھی، تیر لگ گئے، خون بہہ گیا، نماز نہیں ٹوٹی، قرات نہیں بند ہوئی، نماز ایسی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حجاج سنگ باری کرتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن وہ کعبے کے صحن میں کھڑے دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے سامنے والے کا، توجہ بھی اتنی کرنی پڑتی ہے۔ ڈانٹ دیا پچھلے دنوں میں ہمارے ملک کی ایک بڑی عدالت کے جج نے لاہور کے ڈی سی او کو، کہا آپ کو عدالت میں پیش ہونے کی تمیز نہیں؟ قصور کیا تھا، غلطی کیا تھی؟ وہ شلوار قمیض پہن کے آیا تھا، مین پیج پہ یہ خبر لکھی تھی، کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اور بھائی یہ دنیا کا جج انسان ہے کیا؟ 2 دفعہ پیشاب کے راستے سے گزرتا ہے، ایک دفعہ مرد کے پیشاب کے راستے سے، عورت کے پیشاب کے راستے سے اس دنیا میں آتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ آنے والے لمحے کا نہیں پتا، اس پیٹ میں رکھا کیا ہے؟ وہ کوڑا، وہ کرکٹ، وہ غلاظت جسے دنیا دیکھ نہیں سکتی، یہ کل اوقات ہے۔ لیکن اگر جج بن جائیں تو ہمیں گوارا نہیں کہ کوئی انسان پورے اہتمام کے ساتھ ہمارے سامنے پیش نہ ہو۔ ہمیں اس بات پہ غصہ آتا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میرے اللہ کے لیے مثال نہیں بیان ہو سکتی، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لیکن یہاں سے اس مسئلے کے قریب تو جا سکتے ہیں کہ میرے اللہ کو میری کیسی ملاقات پسند ہے، میرا کیسا۔ اور بھائی یہ سجدے جن میں جلدی ہی جلدی ہو، جن میں تسبیحات نہ ہوں، جن میں اللہ کے ساتھ ملاقات کا رنگ نظر نہ آئے، یہ رکوع، یہ جھکی ہوئی کمریں جن کے اندر اللہ سے ملاقات کا اثر نظر نہ آئے، یہ قیام جن کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نقشہ بندہ پیدا نہ کر سکے، اور جلد بازیاں آ جائیں تو بندہ نمازی نہیں رہتا، بندہ دنیا کا خطرناک ترین کریمنل بندہ بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، گناہگار اور جرم کرنے والا بن جاتا ہے۔ دلیل اس کی صحیح ابن خزیمہ میں 663 نمبر پر حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں 1888 نمبر حدیث ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجلس لگی ہے، باتیں چل رہی ہیں، قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، ذکرت السرقۃ، چوری کی بات چل پڑی، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ چوری بڑا گندا عمل ہے، کرنے والا کس قدر گرا ہوا شخص ہے کہ وہ اپنے ہی یسرقو من مال اخیہ، اپنے مسلمان، اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اس کا مال چوری کر لیتا ہے۔ جب سب لوگوں نے اپنا اپنا تبصرہ کیا، اپنی اپنی رائے دی، پیارے آقا نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، میرے ایک سوال کا جواب دو، ایّ شیء تعدون اقبح السرقہ، کون سی چیز لگتی ہے تمہیں چوری کے معاملے میں کہ وہ سب سے گندی چوری ہے؟ وہ کہنے لگے یہی کہ ایک مسلمان نے اپنا سامان، اپنا مال محفوظ طریقے سے رکھا ہو، اور دوسرا بدبخت کوئی لانتی آئے اور آ کے اس کی چوری کر کے چلا جائے، سامان اٹھا کے چلا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
یہ سب سے گندی چوری نہیں ہے. سب سے گندی چوری، سب سے برا چور، اقبح السارقہ، سب سے گندی چوری یہ ہے، سب سے گندا چور یہ ہے الذی یسرق صلاتہ، جو نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران اور پریشان، بات نہیں سمجھ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیف یسرق احدنا من صلاتہ شیئا، ہم میں سے کوئی نماز کا چور کیسے نماز کی چوری کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چور دنیا کا سب سے گندا چور ہے. نماز کی چوری سب سے گندی چوری ہے. صحابہ نے پوچھا چوری ہوتی کیسے ہے؟ فرمایا چوری یہ ہے کہ بندہ نماز شروع کرے اور اس نماز کو پڑھتے ہوئے لا یتم رکوعها وسجودها، ایک روایت میں لفظ لا یقیم صلبہ، کہ وہ اپنے رکوع کو اچھے طریقے سے نہ کرے. نماز کی چوری یہ ہے کہ اپنے سجدے میں پورا ٹائم نہ دے. نماز کی چوری یہ ہے کہ اپنے قیام میں پورا ٹائم نہ دے. نمازیں ٹھیک کر لیں، کرائسس زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے نبی کا طریقہ ہی یہ تھا اذا حضبہ امر فتوضأ فصلی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مشکل آتی، اٹھتے وضو کرتے نماز شروع کر دیتے. اللہ پریشانی سے نجات کا راستہ نکال دیتا. رب نے کہا مدد چاہیے، تعاون چاہیے، کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ پیسوں کی ضرورت، رشتہ دار 10 رشتہ داروں سے مانگیں تب جا کے کوئی دو وہ ہمیں قرض دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کاروبار میں پرابلم، اندھا دھند جائز ناجائز فرق اٹھا کے ایک طرف رکھتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں. کبھی اپنی ان مشکلات کے لیے آ جائیں اس قرآنی فارمولے پر، قرآنی قاعدے پر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے ہو تم مدد طلب کرو. کس سے؟ کن 2 چیزوں کو ذریعہ بنانا ہے مدد کا؟ بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ. اور نماز کیسی ہونی چاہیے؟ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انصاری اور مہاجر صحابی کی، ابو عبد الرحمن السلامی کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان کے بعد عبید اللہ بن عمر القواریری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کی نمازیں ہمارے سامنے ہے. جب نمازیں ایسی ہو جاتی ہیں پھر اللہ راضی ہوتا ہے. یہ نماز شروع میں نے گزارش کی، نماز نہیں، یہ محض عبادت نہیں، یہ بندے کا اللہ کا ایک عظیم تعلق بھی ہے. اس تعلق کو مضبوط، نکھرا ہوا، ستھرا، بہتر اور شاندار ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. میرے عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ مساجد، ان کے معاملات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. مدارس دینی تبلیغ کے اہم قلعے ہیں. ان کے تمام انتظام و انصرام اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. جامعہ میں موجود رہائشی کچھ سلسلہ چل رہا ہے جو اساتذہ کرام ادھر پڑھاتے ہیں، ان کی رہائشوں کا آغاز ہے، لیکن کام روکنا پڑا ہے، کچھ دنوں سے رکا ہوا ہے. وجہ کچھ مالی حالات، مشکلات کا شکار ہیں. اینٹیں نہ ہونا، اس طرح کے. آپ احباب سے 2 گزارشیں ہیں. سب سے پہلی کہ آپ تمام کے تمام احباب اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور فرمائیے گا اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ حالات میں بہتری فرمائے. اور دوسرے نمبر پر جو احباب گنجائش سخت رکھتے ہیں وہ بھرپور طریقے سے تعاون ضرور فرمائیں. اللہ کریم آپ کے دیے ہوئے یہ صدقات قبول و منظور فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین
اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔